رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں، صنفان لم ارہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی، وہ بعد میں آئیں گے. اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قومیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں. فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا. دوسرا فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. فرمایا رؤوسہن، ان کے سر ایسے ہوں گے کاسنمۃ البخت، جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں، یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو، اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی؟ برہنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اتنا دور رکھے گا، چاہے یہ نماز پڑھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی. کتنا بڑا حکم ہے، مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا. کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو، اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو. ابھی میں ہانگ کانگ گیا نا، مردوں کے پورے کپڑے ہیں، پورے نا، ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، منہ بھی چھپا لیں وہ. اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں؟ شارٹ، 2-4 اسٹیکر کہیں سے ادھار لے کے، وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھائی. بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو، خام خواہ کی ٹینشن. مرد پورے، اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور کیسے آ رہا ہے؟ والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں. ابھی تو بچی ہے بھائی، اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو بھی چڈی پہناؤ، بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو. بیٹے کو، اپنے بیٹے کو چڈی بنیان نہیں، بیٹے کو پراپر ڈریس پہنائیں گے پورا. بیٹی کو کیا کریں گے؟ آدھی پنڈلیوں کی فراکیں، سلیو لیس فراکیں ان کو پہنائیں گے، آدھی پنڈلیوں کی شلواریں اور سلیو لیس ان کو فراکیں پہنائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. بچے کو پراپر ڈریس پہنا کے اس کا عادی بنانا پڑتا ہے. اس سے بچے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا، چڈی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں، وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڈی بنیان میں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا. وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا، کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک، تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا. تو وہ جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے کہا وہ سسر جو یعنی لڑکا ہے اس کو بلاؤ. لڑکا کہیں جاگنگ کر رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو پتہ چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی، میں آ رہا ہوں. تو وہی چڈی بنیان میں ہی سسر صاحب کے آگے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا بھائی جو میں ہوں میں وہی نظر آنا چاہتا ہوں. اور صحیح کیا اس نے. خام خواہ میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں، میں ایسا لبرل ہوں، پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا، ہم یہ چڈی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے. تو چڈی بنیان میں آ کے سسر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بھائی تو لڑکی والے جب ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون. کیا خیال ہے بھائی؟ اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پراپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا. نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے، شرٹ ادھار لے لیتا ہے، بعد میں واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فی الحال. تو یہ اتنا لبرل. وہ خیر انہوں نے انکار کر دیا اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر دیا. تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا عادی.